السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دارالخوشبو کی جانب سے ایک اور عطر کا ریویو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں، اور آج جس عطر کے متعلق ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ گرمیوں میں بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کیا جانے والا عطر ہے۔ زمانہ قدیم سے اس عطر کو بہت ہی شوق سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اب بھی جو لوگ اس عطر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور عطر کے متعلق وہ بہت زیادہ میچور ہو چکے ہیں، تو وہ اس عطر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کی خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور چونکہ آج کل بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، کا مئی کا مہینہ چل رہا ہے، مئی جون جولائی، تو یہ بہت ہی سخت گرمی کے موسم ہوتا ہے اسپیشل پاکستان میں، تو اس میں یہ عطر بہت ہی شاندار عطر ہوتا ہے، اور وہ عطر ہے روح الخس۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو بنانے کا ایک بہت ہی خاص مقصد بھی ہے، اور آپ نے عموماً روح الخس کے متعلق نیٹ پر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے بہت زیادہ اس کے کیونکہ اشتہار آتے رہتے ہیں روح الخس کے متعلق، اور اس کو جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ خاص طور پر آج کل کے سیزن میں گرمیوں میں اس کو بہت زیادہ اس عطر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ایک بہت ہی اہم مقصد بھی وہ یہ تھا کہ اس عطر کے متعلق بھی آپ کو کچھ بتایا جائے کہ یہ عطر ہے کیسا، یہ کس قسم کا عطر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے دراز کے اسٹور کے اوپر روح الخس کا ایک آرڈر آیا تھا، تو میں نے وہ جب ان کو بھیجا عطر، تو انہوں نے وہ عطر ریٹرن کر دیا، اور اس میں کمنٹ میں ریویو میں بھی بہت ہی عجیب سے انہوں نے جملے لکھے۔ وہ عجیب سے تو نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اس کے متعلق بات کریں گے تو وہ صحیح بالکل اس میں کوئی کبات نہیں ہوگی، وہ بالکل اپنی یہاں پہ انہوں نے درست بات کہی ہے کہ انہوں نے ریویو میں یہ کہا تھا کہ بھائی یہ تو کوئی کیڑے مار دوائی کی جیسی خوشبو ہے، بہت ہی بری سی اس کی خوشبو ہے۔ تو یہ انہوں نے کمنٹ کر کے ریویو میں یہ کیا تھا۔ تو پہلے تو مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، لیکن پھر بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ انہیں صحیح طریقے سے اس عطر کے متعلق علم نہیں ہوگا کہ عطر ہے کیا اور اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے متعلق میچور نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ظاہر سی بات ہے ایڈورٹائز دیکھا ہوگا، بہت زیادہ اس کی تعریف سنی ہوگی، دیکھا ہوگا نیٹ کے اوپر کہ جی روح الخس، تو انہوں نے اس کو اٹھا کے آرڈر کر دیا، اور جب وہ عطر ان کے پاس پہنچا تو انہیں یہ دیکھ کے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کس قسم کا عطر ہے۔ تو جی ہاں دوستو، اگر بات کی جائے اس عطر کی خوشبو کی، تو یہ عطر ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے آج کل کے عطر پرفیومی عطر ہیں، لوگ ان کو لگا کے بہت ہی خود بھی محظوظ ہوتے ہیں اور سامنے والا بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے، تو یہ عطر اس قسم کا نہیں ہے۔ یہ نیچرلی عطر ہے، یہ نیچرلی ایک آئل ہے، یہ خس کا یہ آئل ہے، خس سے یہ آئل نکالا جاتا ہے۔ خس ایک خاص قسم کی گھاس ہے جو کہ انڈیا میں پائی جاتی ہے، اور اس گھاس کو سکھانے کے بعد اس سے یہ عطر حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ 100% پیور ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی جس سے اس کی پرفیوم یا خوشبو جائے۔ تو لوگ عموماً ان کے ذہنوں میں یہی تصور ہوتا ہے کہ روح الخس کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک پرفیومی ٹائپ کا عطر ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ پرفیومی ٹائپ کا عطر نہیں ہے۔ یہ جب آپ اس کو فرسٹ ٹائم جب آپ اسمیل کریں گے، سونگیں گے، تو آپ کو یقینی طور پر ایسی ہی خوشبو آئے گی کہ جیسے کسی دوائی کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو بڑی عجیب سی اور کڑواہٹ سی اس کے اندر آتی ہے، اس خوشبو کے اندر، روح الخس کے اندر۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے یہ خوشبو آپ جب اپنے جسم پہ کپڑوں پہ لگاتے ہیں، پھر جیسے یہ تھوڑا وقت گزرتا ہے،
دھیرے دھیرے سے اس کی پھر جو کڑواہٹ ہے وہ پھر ختم ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر جو اس کی ایک مٹھاس سی، میٹھی سی، ایک پیاری سی ایک خوشبو جو آتی ہے، جو رول خس کی ایک جو پہچان ہے، تو وہ پھر اس کے بعد پھر وہ خوشبو آتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ عطر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ میچور ہیں، جو کہ اس قسم کی خوشبو لگانا پسند کرتے ہیں۔ یہ پرفیومی ٹائپ کی خوشبو نہیں ہے۔ آپ یہ لگا کے اگر آپ یہ چاہیں گے کہ یہ خوشبو لگائیں اور آپ کو جو کمپلیمنٹ ملے، لوگ آپ سے پوچھیں کہ جی آپ نے کون سی خوشبو لگائی، تو یہ خوشبو بالکل بھی اس طرح کی خوشبو نہیں ہے۔ یہ خوشبو جب آپ لگائیں گے تو یہ آپ اپنے لیے لگائیں گے، آپ خود اس سے محظوظ ہوں گے، اس کی خوشبو کو خود آپ ایکسپیرینس کریں گے۔ اور گرمیوں میں اس کی جو خاص وجہ جو گرمیوں میں ہوتی ہے لگانے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ 40 پلس ٹمپریچر میں بھی یہ خوشبو آپ کے کپڑوں پر رہتی ہے، آپ کے کپڑوں سے جاتی نہیں ہے، اور یہ پورا دن آپ کو محظوظ کر کے رکھتی ہے۔ تو یہ ایک ڈارک کلر کی جو نا گرین ڈارک کلر کی خوشبو ہوتی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس کو دکھا بھی دوں کھول کے، اور بہت ہی گاڑھی قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کتنی گاڑھی ہے، بہت ہی گاڑھی قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور اس کو آپ جب اس کو فرسٹ ٹائم آپ اسمیل لگائیں گے، دیکھیں کتنی گاڑھی ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے آئل اپنے جو ہے وہ لگا لیا ہے۔ تو یہ آئل ہی ہے، بالکل یہ آئل ہے ڈیفینیٹلی۔ یہ اس کا 100% یہ خس کا جو ہے وہ پیور آئل ہے۔ یہ جو ہمارے پاس یہ خس ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی خس ہے، اور پیور خس ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہے۔ تو اس کو یہ بہت ہی گاڑھی ہوتی ہے، گرین کلر کی ہوتی ہے۔ اگر اس کو ڈائریکٹ آپ کپڑوں پہ اپلائی کریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس کو آپ ہلکا سا اس کو آپ نے ایسے ہی مسلنا ہے، پھر آپ اس کو اپنے کپڑوں پہ جہاں پہ بھی لگانا چاہیں آپ اس کو لگائیں، اپنے جسم پہ لگائیں، کانوں کے پیچھے کانوں کی جو لو ہوتی ہے وہاں لگائیں، اس کو اپنے چہرے پر لگائیں، اپنی داڑھی پہ لگائیں، اور پھر اس سے محظوظ ہوں۔ جب آپ فرسٹ ٹائم اس کو اپلائی کریں گے، اس کی خوشبو تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، آپ کو تھوڑی سی کڑواہٹ سی محسوس ہوگی اس کی خوشبو میں، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے یہ خوشبو آپ کے جسم پہ کپڑوں پہ رہے گی، پھر آہستہ آہستہ اس کی جو خوشبو جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہوگی، اور پھر ایک بہت ہی پیاری سی میٹھی سی جو خس جس خوشبو سے مشہور ہے، جو خس کو جو جانا جاتا ہے، پھر وہ ایک خوشبو میٹھی سی پیاری سی خوشبو آئے گی۔ خس کی ایک پوری ایک اپنی ہسٹری ہے۔ خس جو ہے وہ پرانے زمانے میں چٹائی کے طور پر، جیسے ہمارے یہاں چٹائیاں ہوتی ہیں، خس چٹائی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے اوپر گرمیوں میں پانی ڈال کے اور اس کی خوشبو سے محظوظ ہوا جاتا تھا۔ خس دوائیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، ہربل دوائیاں ہیں اس میں بھی استعمال ہوتی ہے دوائیں۔ گرمیوں میں اس کا بہت ہی خاص اثر ہوتا ہے، کئی قسم کی دوائیوں میں بھی یہ خس استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے عطر ہیں جس کے اندر خس استعمال ہوتی ہے، جیسے جنت الفردوس ایک بہت ہی مشہور معروف ایک عطر ہے، اس میں بھی خس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس خس کی یہ خاصیت ہے۔ اس کو اپلائی کیجئے دھیرے دھیرے، جیسے آپ اس کے اندر عطر کے معاملے میں آپ جیسے جیسے میچور ہوں گے، پھر آپ کو اس کی خوشبو کا اندازہ ہوگا۔ اگر آپ میچور نہیں ہیں، آپ پرفیومی ٹائپ کی خوشبو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، آپ اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کریں۔ اور جو دوسرے عطریات ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خس آپ کے لیے نہیں ہے۔ خس کے لیے آپ کو تھوڑا سا میچور ہونا پڑے گا، اور اس کی خوشبو کو آپ نے خود ایکسپیرینس کرنا پڑے گا، اس کا آپ کو خود جو ہے وہ لگا کر اس کو محسوس کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے، جب آپ اس کو پہچانیں گے، جب آپ اس کو خود اس کو محسوس کریں گے کہ خس ہے کیا، تو پھر آپ کو اس کا مزہ آئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خس کی کیا اہمیت ہے، اور کیوں خس اتنا زیادہ گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو ضرور پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتانا کہ خس ہے کیا۔
اور آپ ویسے ہی اگر اس کو صرف ایک عطر کے طور پر، ایک پرفیومی، ایک بہت ہی خوشبودار اور اٹریکٹیو اگر آپ پرفیوم کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایسی خوشبو ہرگز نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی آپ کو۔ اور اگر آپ خس کو آرڈر کرنا چاہیں تو نیچے ہمارے دراز کی لنک موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ہمارے اس خس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔